आज ये बात अदब से तमाम सिंधी भाइयों को और सिंधी हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि अगर इस सिंध से मोहब्बत करते हो और इस सिंध की तरक्की चाहते हो तो महाजिरों को एक कौम तस्लीम करना पड़ेगा। महाजिर एक कौमियत है, मुसल्लम हकीकत है, और कौमियत होने के नाते इस सिंध के अंदर आबादी के तनासुब से महाजिरों को उनके वसाइल पर इख्तियार हासिल होना चाहिए। जो सिंध के वसाइल हैं वो आबादी के तनासुब से तकसीम किए जाएं, इख्तिदार तकसीम किया जाए और फिर मिलकर इस सिंध की तरक्की के लिए काम किया जाए। और अगर महाजिर अवाम के ऊपर पहले ज़बान मुसल्लत करने की कोशिश की गई थी, अब अगर उसके ऊपर अपना कल्चर थोपने की कोशिश की गई और ऊंची आवाज़ में बात करके या हुकूमती मशीनरी का रोब दिखाकर अगर महाजिर कौम को फतह करने की कोशिश की गई या फतह करने की यानी अहमकाना कोशिश की गई, तो जाहिर है कि जिस बात के ऊपर मैं यकीन रखता हूं ईमान की तरह कि नाइंसाफियां हमेशा मुल्कों के जुग्राफिया तब्दील कर देती हैं। ये सिर्फ सूबा है। जब ये नाइंसाफियां बंद नहीं होंगी, जब आप किसी की वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे, जब आप उसे गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है कि ये सिंध तकसीम होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। सिंध के अवाम, उन्हें पीपल्स पार्टी ने लसानी मामलात में उलझा दिया। कल्चर के खिलाफ अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमारे खिलाफ सिंधियों को बोलने के लिए पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। अच्छा भाई, बोल लो, लेकिन इससे अगर सिंध के अवाम की तवज्जो हट रही है और सिंध के अवाम बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी से सवाल करें कि 34 खरब का बजट तुमने बनाया है, इसका मकसद है तुमने 34 खरब रुपए रेवेन्यू कलेक्ट किया है ना, NFC अवार्ड से भी मिला आपने, जो फेडरल प्रोविंशियल जो है आपका सूबाई रेवेन्यू, उससे भी आपने कलेक्ट किया। तो जो बजट आपने बनाया है तो वो हमसे टैक्सेस वसूल किए हैं ना। तो अवाम पूछे कि जहां से गधा पानी पी रहा होता है, गांव की औरतें वहीं से मटके भर के पानी लेके क्यों जा रही हैं? 34 खरब का बजट अगर तुमने बनाया था तो आज भी सिंध के स्कूल वडेरों की औताक क्यों बने हुए हैं? आज भी अगर 34 खरब रुपए के बजट के बावजूद सिंध के अंदर सड़क नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, तो सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी से सवाल करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम को लसानियत के अंदर उलझाकर अपनी करप्शन को छुपाना चाहती है इस अजरक के पीछे। और दूसरी बात जो मेरी समझ में आती है वो ये कि जब से जुल्फ़िकार जूनियर फ़ाल हुए हैं और जहां वो जा रहे हैं उनको बड़ी पजीराई मिल रही है, उससे पीपल्स पार्टी खौफज़दा है। वो ये समझती है कि जिस भुट्टो के नाम पर वो करप्शन करते रहे हैं और एक तवील अरसे से जिस भुट्टो के नाम पर, भुट्टो के नारे पर वो पैसा लूटते रहे हैं, वो मामलात अब ख़त्म होने वाले हैं। इसलिए कि भुट्टो का वारिस जब मैदान में होगा तो आप भुट्टो के नाम पर अब वो कुछ नहीं कर सकते जो उसकी गैर मौजूदगी में आप कर रहे थे। तो आपको कोई ना कोई कार्ड खेलने के लिए चाहिए, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी अब भुट्टो का नाम उससे छिन जाने के खौफ से वो अब सिंध का कार्ड, असबियत का कार्ड, लसानी कार्ड खेलना चाहती है। और उसने इस अजरक को नंबर प्लेट पर जो शाये किया है, जो अजरक के साथ नंबर प्लेट का इजरा किया है, वो इसीलिए किया है कि महाजिरों की तरफ से मज़ाहमत हो और फिर महाजिरों को दुश्मन कहकर सिंधियों को मोबिलाइज किया जा सके और सिंधियों की तवज्जो जो है वो अपना जो उनका एक स्टांच राइवल है, मुर्तज़ा का बेटा है जो भुट्टो का वारिस है, उस पर से तवज्जो हटाई जा सके और अपनी करप्शन पे से तवज्जो हटाई जा सके। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस तरह की अहमकाना हरकतें करने की बजाय अगर इस सिंध के साथ मोहब्बत है, सिंध के अवाम को कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, तो यहाँ के मामलात को हल करें। सिंध का कल्चर है ये कि सिंध में जो पॉलिटिक्स है वो उसमें वारिस का बड़ा रोल होता है, और अगर वारिस का रोल नहीं होता तो बिलावल जरदारी सिर्फ बिलावल जरदारी होते हैं, बिलावल जरदारी भुट्टो नहीं होते। तो भुट्टो का नाम अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जुल्फ़िकार जूनियर तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे का खून है,
تو میرا خیال ہے سندھ کی عوام جو ہے وہ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سندھ کا جو کلچر ہے جس کو میں سمجھ پایا ہوں. جو لوگ کہتے تھے نا کہ سندھ کی زمین پر ہم نے پناہ دی تھی, میں اپنے سندھی بھائیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تاریخ کو پڑھیں, اپنے دانشوروں کی کتابوں کو پڑھیں, کھوڑو صاحب کی کتاب کو پڑھیں, حمیدہ کھوڑو کی کتاب کو پڑھیں, جو پروفیسر ہیں بہت سارے, جو ساجد سمرو صاحب وہ بڑی دانشورانہ گفتگو کرتے ہیں, ان کی بھی کتابوں کو پڑھیں. اور ہسٹری کے اندر یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جس سندھ کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پناہ دی تھی, پاکستان بننے سے پہلے یہ سندھ ہندوؤں کا سندھ تھا اور باقی جو مسلمان سندھی تھے وہ یہاں غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. یہ سندھ آزاد سندھ نہیں تھا. 1947 کے بعد میرے بزرگوں کی قربانی کا ثمر ہے, اور انہوں نے جب پاکستان بنایا تو یہ سندھ ہندوؤں کی غلامی سے اس کو آزادی ملی. تو آج جو سندھی سندھ میں رہ رہا ہے وہ آزاد سندھ ہے, اور وہ آزاد سندھ میرے بزرگوں نے سندھیوں کو دیا ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری زمین پر رہ رہے ہو, تو حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے تمام لوگ جنہیں ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں, اگر وہ آج آزاد سندھ میں رہ رہے ہیں تو یہ آزاد سندھ میرے بزرگوں کا سندھیوں کو دیا ہوا ہے. جو سندھی رہتا ہے وہ میرے بزرگوں کے دیے ہوئے سندھ میں رہتا ہے, ہم سندھ کی زمین پر نہیں آئے. اور پھر دوسرا, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی زمین پر یہاں آ گئے, جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح, ماؤنٹ بیٹن اور نہرو اور گاندھی, ان سب نے دستخط کر کے ایک معاہدہ کیا تھا. وہ معاہدہ یہ تھا کہ جب یہاں سے مہاجر ہجرت کر کے جائے گا, جو ہندوستان کا مسلمان ہے, جب وہ سندھ جائے یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائے, تو پاکستان سے جو لوگ انڈیا جائیں گے, نقل مکانی ہوگی, تو ان کی جائیدادیں یہاں آنے والے مہاجروں کو دی جائیں گی, اور یہاں سے جو لوگ جائیں گے, جو مہاجر وہاں جائیدادیں چھوڑ کے آئے گا, وہ انہیں دی جائیں گی. اس سندھ میں جس وقت پاکستان بنا ہے صرف 31% سندھی, جو مسلمان سندھی ہے, وہ رہتا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ 69% پراپرٹی جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی, اور یہاں سے ہندو جب انڈیا گیا ہے تو جو 69% پراپرٹی سندھ کی تھی, جو مہاجر وہاں سے تقریباً اتنا ہی پاکستان میں یہاں آیا سندھ میں, وہ پراپرٹی کس کو ملنی چاہیے تھی؟ جو اس نہرو اور قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن نے جو سائن کیے تھے ایگریمنٹ کے اوپر, ڈیفینیٹلی مہاجروں کو. آج سندھی جو مہاجروں کا حق تھا, اس جائیداد کے اوپر, ان زمینوں پر سندھی وڈیرا قابض ہے, جس کو آپ متروکہ سندھ کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری زمین پر رہ رہے ہو, ہم آپ کی زمین پر نہیں رہ رہے. K4 ہے, وہ ہماری لائف لائن ہے. 150 ارب روپیہ ابھی بھی چاہیے اس کے مکمل ہونے کے لیے. 3.2 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے. متحدہ ذمہ دار ہے, لیکن کیا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ NFC ایوارڈ میں آپ اپنے پیسے لینے کے لیے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن K4 کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی, پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, اس لیے کہ انہیں کراچی کے معاملات سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. اس شہر میں یہ تمام زیادتیاں ظاہر ہے کہ عوام کے اندر احساس محرومی پیدا کر رہی ہیں. ہمارے ہاں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس پر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر کے اور مشورے دینا شروع کر دیے جاتے ہیں. پروفیسر ساجد سمرو ہے, بہت انٹلیکچوئل بندہ ہے, اور کیونکہ ہماری قوم کی جو تہذیب ہے, جو ہمارے ہاں ہماری تربیت ہے, جو ہماری ثقافت ہے, اس میں استادوں کو تھپڑ نہیں مارے جاتے بلکہ احترام کیا جاتا ہے. چاہے وہ استاد سندھی بولتا ہو, سمرو صاحب سندھی پروفیسر ہیں, میں ان کا استاد کی حیثیت سے احترام کرتا ہوں. ان کی کسی بات کو میں چیلنج نہیں کر رہا, اس لیے کہ استاد ہے, احتراماً چیلنج نہیں کر رہا. لیکن میں پروفیسر ساجد سمرو صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ سندھ کے اندر جو لوگ آ کے
آباد ہوئے ہیں انہیں سندھ میں ایبزارب ہو جانا چاہیے، انہیں اب سندھی ہونا چاہیے۔ جب 1972 میں لسانی فسادات کروانے کے بعد آپ نے سندھ کو 2 لسانی صوبہ تک ڈکلیئر کیا، جب آپ نے 1972 کے بعد جب فسادات ہوئے تو آپ نے مہاجر اکابرین کے ساتھ معاہدہ کیا اور آپ نے سندھ کے اربن ایریاز کے لیے 40% کوٹا مختص کیا اور سندھ کے دیہی علاقوں کے لیے آپ نے 60% کوٹا مختص کیا۔ اس وقت ہمارے جو دانشور تھے سندھ کے، جو استاد تھے، ان کو اس وقت اس بات کے اوپر پیپلز پارٹی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی کہ سندھ کے اندر رہنے والے تمام لوگ سندھی ہیں، اور آپ کو کوٹا رکھ کر آپ میرٹ کا قتل جب ہو رہا تھا اس وقت آپ کو مذمت کرنی چاہیے تھی۔ آج بھی جب یونیورسٹیوں کے اندر، چاہے وہ این ای ڈی یونیورسٹی ہو، چاہے جامعہ کراچی ہو، چاہے میڈیکل کالجز ہوں، جب کوٹے کی بنیاد پر کراچی کا نوجوان داخلے سے محروم ہو جاتا ہے اور کم پرسنٹیج کے باوجود اندرون سندھ کا کوئی نوجوان، کوئی بچی ڈومیسائل کی بنیاد پر میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لیتی ہے اور کراچی کے نوجوان کا میرٹ کا قتل ہوتا ہے، تو اس پر بھی تمام لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ جب مہاجر اپنی ان زیادتیوں کے اوپر احتجاج کرتا ہے تو اس کو یہ مشورہ دینا کہ وہ ہجرت کے عمل سے جب گزر رہے تھے اس وقت وہ مہاجر تھے، مہاجر ایک کیفیت ہے اور وہ کیفیت اب ختم ہو چکی، تو اب یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سندھ کے اندر ایبزارب کریں اور اپنے آپ کو سندھی سمجھیں۔ میں پروفیسر صاحب کو بہت ادب کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر جو قومیت کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جن چیزوں کے اوپر قومیت تسلیم کی جاتی ہے، وہ جو اہم ارکان ہیں ان میں زبان، ثقافت، نفسیاتی رد عمل اور معاشی مفادات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مہاجروں کے پاس ان کی اپنی زبان ہے، ان کا اپنا رسم الخط ہے، ان کی اپنی ثقافت ہے۔ میں کسی کی تضحیق نہیں کر رہا، لیکن محترم صحافی حضرات، کون اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ سندھ کے بہت ساری رسومات ناقابل برداشت ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں بہن بیٹیوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جائیداد کے بٹوارے سے بچنے کے لیے بہن کا، بیٹی کا نکاح کھجور کے درخت یا قرآن سے میں نہیں کروا سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام سندھ کے اندر اس بری روایت کو انکریج کیا جاتا ہوگا۔ لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو شہری عوام کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن سندھ کی کیا یہ روایت نہیں ہے کہ جائیداد سے بچنے کے لیے آپ اپنی ہی بہن بیٹی پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کو کاری کہہ کے قتل کروا دیتے ہیں کہ جائیداد سے بچا جائے؟ پروفیسر صاحب سے میں ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس کلچر کو کوئی اپنا کر اس سندھ میں اپنی سب چیزوں سے دستبردار ہو کر ایبزارب کر سکتا ہے؟ سندھ کے حالات میں اپنے آپ کو یہاں پر نہیں کر سکتا، اور میں کیوں کروں؟ میرے ہاں جو ثقافت ہے وہ قابل فخر ہے۔ میرے ہاں آج بھی میری قوم، خدا کرے کہ ہمیشہ اسی طرح اپنے بڑوں کا احترام کرے، کہ میرے ہاں آج بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے ماں باپ کے سامنے اولاد اس طرح پیش ہوتی ہے جیسے بادشاہ کے سامنے غلام پیش ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو میں اپنے کلچر کو کیوں چھوڑوں؟ میں اپنی زبان کو کیوں چھوڑوں جو شائستہ ہے؟ میرے معاشی مفادات ایگریکلچر سے وابستہ نہیں ہیں۔ میں وائٹ کالر جاب جس کو آپ کہتے ہیں، کہ میں ظاہر ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد قلم سے کام کرنے والی جاب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا پھر میں چھوٹے چھوٹے کاروبار سے منسلک ہوں۔ میں اپنی معیشت کو چوری سے منسلک نہیں کر سکتا۔ کیا ایسے قبیلے سندھ میں نہیں ہیں کہ جہاں بھینس چوری نہ کی جائے تو اس کی شادی نہیں ہوتی کہ یہ میری بچی کو کھلائے گا کہاں سے؟ اور یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، میں ان قبیلوں سے جا کے آپ کو ملوا سکتا ہوں۔ ان حالات کے اندر
मैं अपने कल्चर को क्यों छोड़ दूं? जब मेरा कल्चर अलग है, मेरे माशी मफादात अलग हैं, मेरा नफ्सियाती रद्द-ए-अमल अलग है कि मैं पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। मेरी कौम का इज्तिमाई नफ्सियाती रद्द-ए-अमल डिफरेंट है कि मैं किसी कमजोर के साथ रहमदिल रहूंगा, और कोई जाबिर या कोई जालिम या कोई ताकतवर होगा तो उसके सामने मेरी कौम चट्टान की तरह खड़ी होती है। मेरा कल्चर है, मेरे नफ्सियाती रद्द-ए-अमल है मेरी कौम का। मैं किसी के साथ जो मिसालें देते हैं कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम, जबान पे राम राम, वो वाला मेरा नफ्सियाती रद्द-ए-अमल नहीं है, मेरी कौम का नहीं है। यानी मुझसे लोग शिकायत करते हैं कि तुम्हें यानी शुगर कोटेड बात करने की तुम्हें सलाहियत नहीं कर सकता, मैं मुनाफकत नहीं कर सकता, ये मेरी कौम की मतलब खून के अंदर है। तो मेरा नफ्सियाती रद्द-ए-अमल अलग है, मेरे माशी मफादात अलग हैं, मेरी सकाफत अलग है, मेरी ज़बान अलग है। और जहाँ तक ताल्लुक़ ज़मीन का, तो मैंने कहा कि सिंध के तमाम लोग एहसानमंद रहें कि जब पाकिस्तान बनने से पहले वो रहते थे, वो गुलाम सिंध था, और आज अगर आज़ाद सिंध में सिंधी सांस ले रहा है तो वो सिंध मैंने दिया है, मेरे बुजुर्गों ने दिया है।